اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے مذہب کے جبر کو توڑا، پھر عقل کے جبر کو توڑا، اور اب آپ جدیدیت کی طرف لے آئے کہ جیسا ماحول ہے ویسے فیصلے کر۔ یہ اس جدید انسان کا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پر دو چیزیں مزید پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو پیدا ہوتی ہے سوال ہر چیز میں کہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اور سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی سوال ہوتا ہے مزید وضاحت کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے شے کی مطلوبہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے، شے کی وضاحت نہیں ہو پاتی تو پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ مطلوب ہے شریعت میں، دین میں، کہ کوئی چیز اگر تمہیں نہیں پتا چل رہی تو تم اسے پوچھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے اچھے تھے کہ وہ خواہ سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ پورے قرآن کریم کو دیکھو، 10 سے کچھ زیادہ سوال ہیں جن کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ چیز ہے اسے خرچ کر۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہم چاند کو ہر مہینے دیکھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، ان سے کہیے چاند ٹائم کو، وقت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حج کا تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے، اس سے زیادہ بحث کو چھوڑ دو۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ سنا نہیں وضاحت کے لیے، سوال کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آئی آپ وضاحت کر دیجئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں ہے یہ خود علم ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے سوال کیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا سوال، خود سمجھ کی، عقل کی، علم کی دلیل۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک باشعور فرد کی ملکیت ہے۔ اور ایک سوال ہے جو اعتراض کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے طے ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، جو کچھ بھی تم کہو میں نے نہیں ماننا۔ یہ سوال ضد ہے، یہ سوال اس کے 100 جواب وہ پہلے ہی سوچ کے رکھتا ہے کہ اگر یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، یہ بات کریں گے تو یہ بات کروں گا۔ یہ سوال اس جدید انسان کے دماغ کا نتیجہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتا کہ اتباع کرے، وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ فساد پیدا کرے لوگوں میں، انہیں توڑے، اور اپنے کبر کی تسکین اور اس کا اظہار کرے، اپنے تحکم کا، اپنے جبر کا، اپنے عہدے کا، اور لوگوں کو زج کر دے اپنی خواہش نفس کے متعلق کہ میں وزیر اعظم اور میں صدر اور میں یہ اور میں یہ اور میں یہ۔ وہ میں جب تک نہیں مرتی، یہ اس کے سارے سوالات کی بنا اعتراضات ہوتے ہیں، یہ جواب نہیں سننا چاہتا، دوسرے کو ختم کرنا چاہتا۔ اور روایتی انسان وہ سوال کرتا تھا تاکہ جواب مل جائے اور اس پہ عمل کر لیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات میں اور مشرکین کے سوالات میں بڑا فرق تھا۔ مشرک بھی پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی بھی پوچھتے تھے یسألونک عن الروح، اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، انہیں کہیے کہ امر ربی، اللہ کا امر ہے روح، اور امر تک علم کسی کا پہنچنا بہت ہی دشوار ہے۔ تو اس لیے سوالات ان کے بظاہر وہ، اور سوالات ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بظاہر وہ، دونوں سوال ہیں، لیکن نیتوں اور بنیادی پتھر میں فرق ہے۔ ایک اس لیے پوچھتا ہے کہ نبوت کو تنگ کرے، انکار کرے، اور ایک اس لیے پوچھتا ہے کہ نبوت کا امر واضح ہو تاکہ اتباع کروں اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پر اعتماد بحال ہو۔